ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں توحید اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل بیان کیے گئے، اور کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبے ہوئے اور انہیں حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بنا پر ان دلائل سے منہ پھیرتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں سے قوم عاد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مال، قوت اور وجاہت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھے، اور جب وہ اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے غرور و تکبر کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں بسنے والی اپنی قوم کو ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اور یہ ایسی لازمی اور صحیح بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے عذاب الہی کا ڈر سنانے والے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شرک اور توحید سے اعراض کرنے کی وجہ سے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو وہ ہم پر لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں ارشاد فرمایا، عذاب نازل ہونے کا وقت مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہی اسے نازل فرمائے گا، اور میرا یہ کام نہیں کہ میں اس معاملے میں کوئی دخل دوں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو احکام دے کر بھیجا گیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں۔ اس لیے تمہیں تبلیغ کر کے میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، لیکن تم میرے حساب سے جاہل لوگ ہو، کیونکہ تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں، اور یہ بھی تمہاری جہالت ہے کہ ایک طرف توحید کا انکار کر رہے ہو اور دوسری طرف اپنے ہی منہ سے مصیبت و بلا مانگ رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ بل هو ما استعجلتم به، کہا گیا کہ نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، جب قوم عاد نے کسی طرح حق کو قبول نہ کیا تو ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کچھ عرصے ان کے علاقوں میں بارش نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک سیاہ بادل چلایا جس میں ان پر آنے والا عذاب تھا، اور جب انہوں نے عذاب کو بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا
تو وہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ برسنے والا بادل نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس بادل میں ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، تو صبحوں کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اس آندھی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے قوم عاد کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے اور ان کی چیزیں پارا پارا ہو گئیں، اور صبحوں کے وقت ایسی حالت تھی کہ وہاں ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں جیسی ہم نے قوم عاد کو دی۔ اس لیے کفار مکہ کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی قوم عاد جیسی آندھی بھیج سکتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، کفار مکہ کو عذاب سے ڈرانے کے بعد یہاں سے قوم عاد کی ان پر برتری بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا اے اہل مکہ، بے شک ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی، جیسے وہ جسمانی قوت، مال کی کثرت اور عمر لمبی ہونے میں تم سے زیادہ تھے، لیکن اس قوت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ پا سکے۔ تو پھر غور کرو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ مزید یہ کہ ہم نے قوم عاد پر نعمتوں کے دروازے کھولے، انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ وہ ان اعضاء کو دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے ان خداداد نعمتوں سے دین کا کام ہی نہیں لیا، بلکہ ان کے ذریعے صرف دنیا اور اس کی لذتیں طلب کرنے میں لگے رہے۔ تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اس لیے انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کی جلد نازل ہونے کا مطالبہ کر کے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اے اہل مکہ، جب قوم عاد نے اپنی دنیا پر غرور کیا اور حجت و دلیل کو قبول کرنے سے اعراض کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور ان کی قوت و کثرت ان کے کچھ کام نہ آئی، اور تم تو ان کے مقابلے میں کمزور اور عاجز ہو، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔